بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 91، والفرق الخاص اور فرق خاص ہو گیا نا جی، آگے سے وہ بیان القسم الثالث، سمجھ آیا نا سب؟ ہاں، وہ بیان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد، یہ بات چل رہی تھی۔ قیاس ثانی کا حکم تجنیس کی ممانعت کا فساد ہونا اور فرق خاص، اور وہ بیان یہ ہے کہ صغر کی تاثیر، یہ بات کل نے بتایا، میں مختصر سی بات کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صغر، بے شک صغر کی تاثیر تصرف کی ولایت میں، مال میں اس کی تاثیر سے اوپر ہوتی ہے جو نفس میں تصرف کی ولایت میں ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، مال میں تصرف کی ولایت اور نفس میں تصرف کی ولایت۔ تو جس طرح پر صغر یعنی بچپن کی وجہ سے بچے کے مال میں تصرف کا حق ہے، اسی طرح بچپن کی وجہ سے اس کے تصرف میں بھی تصرف کا حق ہے، جیسا ہے بچے میں ویسا ہی بچی میں بھی ہے، بس لیکن فرق یہ ہے دونوں سیم، لیکن فرق ہے نا، جنس میں علت کا مسئلہ ہے نا، اسی درجے میں فرق ہوتا ہے حکم میں۔ فرق کیا ہے کہ بچپن کی تاثیر مال میں ولایت کے تصرف میں، مال میں تصرف کی ولایت میں اوپر ہوتی ہے نفس میں تصرف کی ولایت میں، اس کی تاثیر سے نفس میں تصرف کی ولایت کی جیسی تاثیر ہوتی ہے نا، مال میں تصرف کی ولایت کی تاثیر اس سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی مال میں زیادہ تصرف کر سکتے ہیں، نفس میں تصرف اتنا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی فرق کے پیش نظر اس کو جو ہے کہا گیا ہے نوع میں اتحاد علت نہیں بلکہ جنس میں اتحاد علت۔ آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا تو اچھا ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، اب آگے بڑھیں گے۔ آگے کیا ہے؟ بیان القسم الثالث۔ اب تک دو چیزوں کا بیان گزر گیا تھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قیاس کی علت معلوم ہوتی ہے کتاب اللہ سے، دوسری چیز ہے قیاس کی علت معلوم ہوتی ہے سنت سے اور اجماع امت سے، سمجھائے نا؟ اب یہاں سے جو ہے تیسری چیز ہے بیان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد، اس قسم کا بیان ہے، تیسری قسم کا بیان ہے، اور وہ قیاس ہے ایسی علت سے جو رائے اور اجتہاد سے مستنبط ہو، رائے اور اجتہاد سے مستنبط۔ پہلی علت کتاب اللہ سے مستنبط تھی، دوسری سنت سے، تیسری ہے سنت اور اجماع ملا کے انہوں نے ذکر کر دیے، اور تیسری چیز ہے اس جو ہے علت کی جو رائے اور اجتہاد سے معلوم ہوتی ہے، رائے اور اجتہاد سے معلوم، اور یہی زیادہ ہوتے ہیں۔ قیاس کا پورا خلاصہ یہ رہتا، یعنی کہ کسی بھی حکم منصوص علیہ کے اندر علت کو تلاش کرنا بڑا مسئلہ رہتا ہے، کسی بھی یہ حکم کے اندر علت کو تلاش کرنا بڑا مسئلہ۔ جب اس کے اندر سے علت آپ کو نکل آ گئی، پھر اس کے بعد اسی جیسی علت غیر منصوص علیہ میں ڈھونڈنا رہتا ہے، پھر علت ایک ہونے کے پیش نظر منصوص علیہ کا جو حکم ہے حلال و یا حرام کا غیر منصوص علیہ میں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے گا نا؟ تو یہ علت نکالے کہاں سے؟ رائے اور اجتہاد سے نکالے، اس کی جب مثالیں آئیں گی تو سمجھ میں آ جائیں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم کا بیان اور وہ قیاس ہے ایسی علت سے جو رائے اور اجتہاد سے مستنبط ہے، یہ ظاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر۔ یہ بیان کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے، بول رہا ہوں۔ کیوں مطلب؟ کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ تحقیق ذالک، ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں، ظاہر ہونے کے باوجود بھی دیکھو عبارت ایسی ہے، اور بیان القسم الثالث یہ مبتدا ہے پورا، ظاہر خبر ہے، ترجمہ کیسا کرنا ہے؟ تیسری قسم کا بیان جو کہ قیاس ایسی علت کے ساتھ جو رائے اور اجتہاد کے ساتھ مستنبط ہو، ظاہر ہے۔ تیسری قسم کا بیان ظاہر ہے، ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن دیکھو کیا بیان کر رہے ہیں،
اور اس کی تحقیق یہ ہے اذا وجدنا وصفا مناسبا للحکم، جبکہ ہم نے پایا مناسب وصف کو حکم کے لیے، وهو بحال يوجب ثبوت الحکم ويتقاضاه بالنظر الیہ، اور وہ ایسی حال میں ہو کہ واجب کرتا ہو حکم کے ثبوت کو اور اس کا تقاضا کرتا ہو اس پر غور کرنے سے، وقد اقترن به الحکم فی موضع الاجماع، اور یقیناً مل رہا ہے اس کے ساتھ حکم جمع ہونے کی جگہ میں، یضاف الحکم الیہ للمناسبت لا لشہادت الشرع بکونہ علتا، تو منسوب کیا جائے گا حکم کو اس کی طرف، منسوب کیا جائے گا حکم کو اس کی طرف مناسبت کی وجہ سے، نہ کہ شرع کی شہادت کی وجہ سے اس کی علت ہونے کے طور پر۔ شریعت اس کی علت ہونے کو نہیں بتاتی، شریعت آپ تلاش کرتے ہیں، آپ ڈھونڈتے ہیں، سمجھ آئے گا نا؟ ہاں، شریعت اس کی علت ہونے کو نہیں بتاتی، آپ اس کی علت ہونے کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ علت کی وجہ سے یہ حکم یہاں پر ہے، وہی علت جس کو وصف مناسب بولتے ہیں، وہی وصف مناسب غیر معلول علیہ میں بھی نظر آتا ہے، غیر منصوص علیہ میں بھی نظر آتا ہے، تو وہاں پر یہ حکم کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وہ نظیر ہو، اور اس کی نظیر، اور اس کی نظیر، نظیر کا مطلب ہے کہ اس کی مثال، بہت زیادہ گرم کر دیا دیکھو، میں نہیں ڈالا تھا، سادہ پانی لانا پڑتا۔ اور اس کی نظیر کیا ہے؟ اس کی نظیر یہ ہے اذا رأینا شخصا آتا فقیرا درہما غلب على الظن ان الاعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب، اذا عرف هذا فنقول اذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع الاجماع يغلب الظن بإضافة الحكم الى ذلك الوصف، وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدلیل۔ اچھا، جب ہم نے دیکھا نظیر کا مطلب یہ کہ اس کی مثال عام حالات کے حساب سے جو مثال کے مقابلے میں کم رہتی اس کو نظیر بولتے ہیں۔ مثال ممثل لہو کے برابر رہنا پڑتا، نظیر میں سب کو ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آنے کے لیے کوئی دوسری چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، رأینا شخصا، ایک آدمی کو دیکھا، آتا فقیرا درہما، اس نے کیا کر دیا؟ فقیر کو ایک درہم دیا۔ غلب علی الظن، تو غالب ہوا ہے گمان پر کہ ان الاعطاء، جو دینا ہے، لدفع حاجت الفقیر، فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے لیے تھا، انہیں جو دیا نا ہمارے گمان میں آیا کہ فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، وتحصیل مصالح الثواب، اور ثواب کی مصلحتوں کے حصول کے لیے ہے، ہمارے غالب گمان میں آئی بات، انہیں اس واسطے دیا، اس کا باوا تھا، چچا تھا، وہ سب ہم نہیں دیکھے، صرف ایک ضرورت مند کو دیکھ کے انہیں دیا تو سمجھے کہ انہیں دیا ہے دو کاموں کے واسطے، حاجت دور کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم بولتے ہیں صدقہ۔ صدقے میں یہ دو چیزیں رہتی ہیں، ثواب حاصل کرنا مقصد رہتا ہے، غریب کی حاجت دور کرنا، ہدیے میں وہ مقصد نہیں رہتا، نہ آپ کی حاجت دور کرنا مقصد رہتا، نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثواب دیتے مقصد رہتا، بلکہ کیا رہتا؟ اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو مقصد رہتا، اس کی عزت ہو مقصد رہتا، ثواب ملتا اس میں بھی۔ تو جو ہے وقد اقترن فنقول، تو ہم کہتے ہیں اذا رأینا وصفا مناسبا للحکم، جب ہم دیکھیں ایسا وصف کو جو حکم کا مناسب ہے۔ اب یہاں سے اس کا نتیجہ سمجھا رہا ہے، اس کا نتیجہ سمجھا رہا ہے، تو جیسے دیکھ کے ایک اندازہ لگائے، جیسے اندازہ لگائے کہ انہیں جو ہے ضرورت مند ہے، انہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے صدقہ دے رہا، تو یہ اندازہ لگانا ہی قیاس ہے، بول رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اذا رأینا، جب ہم نے دیکھا وصف مناسب حکم کے لیے، حکم کے لیے ایک مناسب وصف نظر آیا، حکم کے لیے نظر آیا، جیسا کہ یہاں پر فقیر کو دیکھ کے، اس آدمی کو دیکھ کے ہم حکم لگائے نہیں لگائے؟ کیا لگائے؟ حاجت کو دور کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے۔ جب ہم نے دیکھا مناسب وصف کو حکم کے لیے، وقد اقترن به الحکم فی موضع الاجماع، اور مل جاتا ہے اس کے ذریعے حکم، اقترن مطلب ملتا ہے، اس کے ذریعے حکم جمع ہونے کی جگہ میں، جمع ہونے کی جگہ میں کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت جو دوسری جگہ بھی آ رہی ہے، یہ علت آ رہی ہے، تو اس علت، یہ علت وہاں پر بھی جمع ہو رہی ہے، یہ علت، تو العلت الجامعہ بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جامعہ، جمع کرنے کی جگہ میں، تو یغلب الظن باضافۃ الحکم الی ذلک الوصف، تو گمان غالب ہوتا ہے حکم کو منسوب کرنے کا اس وصف کی طرف،
حکم کو یعنی اسی کو ہم علت بولیں گے، اس وصف کو کیا بولیں گے؟ ہم علت بولیں گے۔ وغلبۃ الظن فی الشرع توجب العمل عند انتفاء ما فوقها من الدلیل، ما فوقها من الدلیل، اور غالب گمان شریعت میں عمل کو ثابت کرتا ہے اس کے اوپر والے دلیل کے نہ ہونے سے۔ غالب گمان سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، غالب گمان سے بھی شرط یہ کہ اس کے اوپر والی دلیل نہ رہے۔ اب جو ہے سب سے پہلی دلیل تو ہے کتاب اللہ، وہ بھی نہیں ہے، سنت رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے، اجماع امت وہ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد کون سی دلیل کو لینا پڑیں گا؟ ہم غالب گمان والی دلیل کو لینا پڑے گا۔ اس کی بھی ایک نظر پیش کرتے ہیں، بمنزلۃ المسافر، جیسے کہ مسافر کے درجے میں، مسافر کے درجے میں اذا غلب علی ظنہ، کہ اس کے گمان پر غالب ہو جائے کہ ان بقربہ ماء، کہ اس کے قریب میں پانی ہے، اس کے قریب میں پانی ہے، لم یجوز لہ التیمم، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں، حالانکہ اسے کوئی نہیں بولے، اسے کوئی نہیں بولے، بلکہ اس کے غالب گمان میں ہے کہ میں اس سے پہلے آیا تھا تو یا کنواں تھا، آس پاس میں پانی ملا تھا مجھے، تو اب جب تک جو ہے اس کے غالب گمان میں بات رہے گی اس وقت تک انہیں تیمم نہیں کر سکتا، پانی ڈھونڈنا، وضو کرنا، نماز قضا ہو گیا تو قضا کر لینا، مگر پانی ڈھونڈنا، ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملا تو وہ غالب گمان ختم ہو جاتا، یقین آ جاتا کہ پانی نہیں ہے۔ وعلی ھذا مسائل التحری، اسی پر تحری کے مسائل پہ، تحری وہ تو قبلے کے مسائل، غالب گمان میں اور فکر کر کے آدمی کیا کرتا ہے، ایک جگہ کو قبلہ مقرر کرتا ہے، تو اس وقت وہی دلیل ہے، غلط پڑھ لیا بھی تو نماز ہو جاتی، بغیر غور و فکر کر کے صحیح پڑھ لیا تو بھی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے۔ وحکم هذا القياس ان يبطل بالفرق المناسب لان عنده يوجد مناسب سواه، اور اس قیاس کا حکم یہ ہے، اس قیاس کا حکم یہ ہے کہ وہ باطل ہو جاتا ہے مناسب فرق کے ساتھ، اگر فرق آ گیا تو یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے، پھر کون سا فرق آیا وہ قیاس صحیح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ لأن عنده يوجد مناسب سوا، اس لیے کہ اس کے پاس پایا جاتا ہے اس کے سوا کوئی مناسب۔ چنانچہ تحری کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر اگر اس کا غالب گمان بدل گیا تو ادھر پھر جانا، پھر نماز کے اندر ادھر پھر جانا، کیونکہ دوسرا مناسب فرق آ گیا تو یہ قیاس باطل ہو جاتا، پہلے والا قیاس۔ فی صورت الحکم، حکم کی صورت میں، فلا يبقى الظن باضافت الحکم الیہ، لہذا گمان باقی نہیں رہے گا اس کی طرف حکم کو منسوب کرنے سے، فلا يثبت الحکم به، تو حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا، لأنه كان بناء على غلبۃ الظن، اس لیے کہ وہ مبنی تھا غلبہ ظن پر، اس لیے کہ وہ جب غلبہ ظن چینج ہو گیا حکم خود بخود ساقط ہو گیا، وقد بطل ذلك بالفرق، اور وہ فرق سے باطل ہو جاتا ہے۔ وعلى هذا كان الامر بالنوع الاول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله، والنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور۔ اسی بنا پر کہتے ہیں تین طرح کے قیاس بیان کیے، پہلا قیاس ہے جس کی علت ہم کو معلوم ہوئی ہے کتاب و سنت سے، دوسرا قیاس ہے جس کی علت ہم کو معلوم ہوئی ہے اجماع سے، کس سے معلوم ہوئی بھائی، اور تیسرا قیاس ہے جس کی شہادت ہم کو معلوم ہوئی ہے غالب گمان سے، سمجھ میں گیا سب، اجتہاد سے، غالب ظن جس کو بولتے ہیں۔ اسی بنا پر عمل کرنا نوع اول کے قیاس پر، یہ حکم کے درجے میں ہے، شہادت کے حکم کے درجے میں ہے، بولیے شہادت کے حکم کے درجے میں ہے، شاہد کے تزکیہ اور اس کی تعدیل کے بعد۔ کیا مطلب ہے شاہد کا تزکیہ؟ عدالت میں عادل تو جو ہے جا کے دیکھتا نہیں، مطلب عادل کا مطلب منصف، جج جو ہے جا کے دیکھتا تو نہیں، وہ واقعہ پیش آیا نہیں آیا، کیا کرتا بلکہ انہیں گواہ کو سن کے فیصلہ کرتا، تو گواہ کو سننے کے بعد اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، گواہ کو سن کے بعد تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہیں کیا کرتے ہیں معلوم ہے، گواہی سے فیصلہ کرتا ہے، شاہد کے تزکیہ اور اس کی تعدیل کے بعد۔ شاہد کا تزکیہ یعنی گواہ جو ہے پاک ہے، صاف ہے، جھوٹ نہیں بولا وغیرہ وغیرہ، وہ تزکیہ کرنا ہے۔ تعدیل کا مطلب یہ کہ اس کی پوری چھان پٹک کرنا، انہیں عدل والا ہے،
انہیں عدل والا ہے، اس کی پوری تحقیق کرنا. تو تزکیہ بھی ہو رہا ہے، تعدیل بھی ہو رہی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد فیصلہ کرنا، تو یہ فیصلہ جو ہے کافی مضبوط ترین ہے، یہ کافی مضبوط ترین ہے. تو یہ اس کی مثال دے رہے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں در حقیقت کتاب اللہ سے جو علت نکالی گئی ہے اس کے مطابق قیاس کرنا. کتاب اللہ سے جو علت معلوم گئی ہے، نکالی گئی معلوم ہوئی ہے، کتاب اللہ سے جو علت معلوم ہوئی ہے، اسی طرح سنت رسول سے جو علت معلوم ہوئی ہے، اسی معلوم علت کے مطابق فیصلہ کرنا گواہ کے تزکیہ اور تعدیل کے بعد فیصلہ کرنے کے جیسا ہے. گواہ کے اچھا صاحب. والنوع الثانی بمنزلۃ الشہادت عند ظہور العدالت قبل التزکیہ. اور دوسری قسم یہ دوسری قسم کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ دوسری قسم جو ہے عدالت کے ظاہر ہونے کے بعد گواہی کا فیصلہ کرنے کے درجے میں ہے. عدالت کے ظاہر ہونے کے بعد گواہی کا فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گواہی دینے والا ہے انہیں عادل ہے، اب تک جو ہے جتنے گواہی دیا کہیں بھی جھوٹی گواہی ثابت نہیں ہوئی، نیک آدمی ہے، یہ بول کر کیا کرنا ہے بھائی؟ فیصلہ کر دینا ہے. اور تیسری قسم، مگر تزکیہ نہیں کرنا اس کا. تزکیہ مطلب اس نے بھوک پاک ہے، صاف ہے، نماز اہتمام کر رہا، گھر میں بھی اچھا ہے، فلاں فلاں فلاں، پورا تزکیہ کیے بنا اس کی عدالت کو دیکھ کر، ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا، یہ وہ جو ہے قیاس ہے جو اجماع کے ذریعے معلوم ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ والنوع الثانی بمنزلۃ الشہادۃ المستور. تیسری قسم کا جو قیاس ہے، جو ایسا قیاس جو نکالا گیا رائے اور اجتہاد سے، ایسا قیاس، تو اس قیاس کا عالم یہ ہے، یہ اس کے درجے میں ہے جیسا کہ کوئی آدمی منصف یا جج فیصلہ کرے مستور کی گواہی پر. مستور کا مطلب نہ اس کی عدالت معلوم ہے، نہ اس کا تزکیہ معلوم ہے، بلکہ ایک آدمی آیا بول رہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، یہ گواہی دے دی، تو اس کی گواہی کے مطابق منصف اور جج فیصلہ کر دیا. فیصلہ تو اس کا نافذ ہو جاتا، لیکن جیسے ہی اس کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی وہ فیصلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسمس ہو جاتا. جیسے اس کے بارے میں ویسے فیصلہ ڈسمس ہو جاتا. تو یہ قیاس جو ہے بالکل اس درجے میں ہے، آخری درجے میں. کس درجے میں ہے؟ جو رائے اور اجتہاد سے علت نکالی گئی ہے وہ قیاس بالکل آخری درجے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.